آپ نے پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے کوئی شخص آب حیات پیے گا، آپ اور حضرت خضر وہاں گئے، حضرت خضر کو آب حیات مل گیا، آپ نے وہ پی لیا، حضرت ذوالقرنین نہ پی سکے۔ حضرت خضر آج بھی موجود ہیں، اللہ پاک نے گویا ان پر ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ الگ تفصیل ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو حضرت خضر کے ساتھ آپ نے پہلے ویسٹ کا، مغرب کا سفر کیا، وہاں کچھ قومیں ملیں، آپ نے اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لائے، ان سے جنگ ہوئی، جو ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، باقی کئی لوگ مارے بھی گئے۔ پھر آپ مشرق کی طرف گئے اور وہاں تک چلے گئے جب بالکل سورج طلوع ہوتے ہوئے گویا آپ کو نظر آتا ہے، اور وہاں پر بھی کچھ قوم کے لوگ ملے، ان کو بھی آپ نے ایمان کی دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، اور جو ایمان لے آئے وہ آپ کے ساتھ ہی بن گئے۔ مگر جو ایک یونیک ٹریول ہوا وہ شمال کا ہوا، شمال کہتے ہیں نارتھ کو، ٹھیک ہے، اور وہاں جب آپ گئے تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم تھی جو گفتگو نہیں کر پا رہی تھی، آپ کو ان کی بولی سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اشاروں سے بتایا کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچائیے۔ اور وہ قوم تھی یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پھر ان کو کہا کہ تم میری مدد کرو اور ہم مل کر ان کے آگے کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ اب اس کو بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا کہ وہ دیوار کیسے بنائی گئی، اس دیوار کو جو ہے وہ کس طرح بنایا گیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہلے اس کی بنیاد کھدوائی، اتنی نیچے تک اس کی کھدائی ہوئی کہ پانی نکل آیا، اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے اس بنیاد میں وہ سیسا پلا کر کانکریٹ کی گویا مضبوط اس کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی، اور پھر لکڑی میں کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوائی، اور اتنی مضبوط اس دیوار کو، جس کو کہنا آج کی زبان میں کہیں تو کانکریٹ کی بڑی مضبوط دیوار بنائی، اور پھر اس کو جناب پہاڑ کی بلندی تک اونچا کر دیا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اور پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلایا گیا، اس سے یہ دیوار بڑی مضبوط بڑی مستحکم ہو گئی۔ گویا یاجوج ماجوج جو ہیں اس دیوار کے پیچھے اور یہ قوم آگے، آپ نے اس قوم کی گویا یہ ہیلپ کی، اور یہ سد سکندری کہلاتی ہے۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، حضرت ذوالقرنین کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سد سکندری یعنی حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی یہ وہ دیوار تھی۔ اچھا، اب یہ دیوار کے پیچھے کون ہے؟ یاجوج ماجوج ہیں، یہ وہ قوم ہے جو موجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور یہ سب کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے، اور جب وہ کل آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے، پھر پورا دن توڑتے ہیں، پھر دیوار توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو کل توڑیں گے، وہ ان کی کل نہیں آ رہی ہے اور دیوار ٹوٹ نہیں رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو تب کوئی ان میں سے کہے گا چلو اب انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ انشاءاللہ جو کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے ہم کل توڑ ڈالیں گے، اور ایسا ہی ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ کل آئیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ لوگ نکل پڑیں گے۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، یاجوج ماجوج ایسے نکلیں گے کہ زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تین شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور پھر یہ اس بنا پر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں مزید اس بارے میں مفتی صاحب نے لکھا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں بعد قتل دجال، یہ ہوگا کب؟ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہاڑی پر چلے جائیں گے, اور اب وہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ ایسی قوم ہوگی جس سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ ظاہر ہوں گے, اور یہ ہوں گے کتنے ہیں؟ اب اس کی روایتوں میں الفاظ ہیں کہ جماعت, یہ جو ایک جماعت ہے بحیرہ طبریہ, ایک ایسا سمندر ہے جو 10 میل جس کی جو ہے وہ طول ہے, جس کی 10 میل لمبائی ہے. جب وہ جماعت اس سمندر سے گزرے گی نا تو اتنا پانی پئیں گے کہ وہ پورا سمندر ہی سوکھ جائے گا. اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کی دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا. یعنی اتنے لوگ ہوں گے کہ ایک تھوڑی دیر میں پورے سمندر کو پی کر اس کو سکھا دیں گے. اللہ اکبر. جب یہ پوری دنیا میں قتل و غارت گری کر لیں گے تو یہ کہیں گے چلو دنیا والوں کو تو قتل کر دیا, اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. اور پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے, اور اللہ کی قدرت کے جب وہ تیر واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے, تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی بعد اللہ قتل کر دیا ہے. یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے, اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ محصور ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں, کیونکہ نہ کھانے پینے کو شارٹیج ہو جائے گی, تھوڑا سا کھانا بھی بہت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے ان گردنوں میں, سب کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا, ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جب کوہ طور سے زمین پر واپس تشریف لائیں گے تو ہر طرف لاشیں ہوں گی, اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالغ جگہ بھی خالی نہیں ہوگی, اتنی لاشیں, اور بدبو پھیل جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ پاک ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب چاہے گا پھینک آئیں گے. اس قوم کے صرف تیر اور کمان, تیر و ترکش کتنے ہوں گے کہ مسلمان 7 برس تک ان کو جلائیں گے, یعنی وہ جلانے کے لیے 7 سال لگیں گے, اتنے تیر اور ترکش ان کے ہوں گے. تو کوانٹٹی کتنی ہوگی اور ان کے پاس ہتھیار کتنے ہوں گے, یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں جو قرب قیامت سے پہلے ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں اس واقعے کو سناتا جا رہا ہوں, اور ہر بندہ بڑے تجسس, بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اس سے یہ سمجھیے کہ یہ میرے رب کا اور آپ کا قرآن ہے, یہ رب کا قرآن جو ہمارے لیے آیا ہے, ہمیں عطا فرمایا گیا ہے. ہم اس قرآن کو اگر پڑھیں تو نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں. اب یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے اپنے بندوں کو کیسی طاقت دی ہے کہ جناب وہ دیوار کے پیچھے اتنی بڑی قوم کو انہوں نے قید کیا ہے. اب ذرا سائنٹیفکلی کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جناب گوگل جو ہے وہ تو پوری دنیا کو سرچ کر لیتا ہے, آج نیویگیشن کے ذریعے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں, تو اگر یاجوج ماجوج ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں ہیں, ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ دیوار سد سکندری جو ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہیں وہ ہے, تو ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہیں. اچھا, اب میں اپنے طور پہ تھوڑا سا, میرا یہ شوق بھی ہے اور اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں, تو میں نے غور کیا کہ جب اس کو پڑھا ہم نے تو یہ شمال کی طرف بتایا گیا. اب شمال ہے دنیا کا نارتھ. اچھا, اگر اب آپ گوگل کو دیکھیں یا جنہوں نے جیوگرافیکلی کو تھوڑا سمجھا ہے دنیا کو, تو جو نارتھ آف دا ورلڈ ہے وہ آج بھی لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے, کیونکہ وہ انٹارکٹیکا ہے. وہاں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی برف ہے کہ کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. -70 -80 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ تجربات کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور کتابیں بتاتی ہیں, تفسیر قرآن بتاتی ہے کہ آپ نے نارتھ کا سفر کیا تھا, یعنی پہلے ویسٹ کا کیا, پھر ایسٹ کا کیا, پھر نارتھ کا کیا. اب اگر سد سکندری, اگر جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہے, تو واقعی وہاں دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں اب تک دنیا کے لوگ جا نہیں پا رہے. کیا معلوم یہ سب کچھ اسی پردے کے لیے کیا ہے رب نے, اس کی قدرت کے یہ نظارے ہیں کہ اس قوم نے بعد میں وہیں سے دریافت ہونا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں, کیونکہ حدیثوں میں دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک صحابی رسول سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, مگر اس نے قیامت کے پہلے آنا ہے. اگر دنیا میں ہے تو کہاں ہے, اللہ جانتا ہے کہاں ہے. مگر جس صحابی کی ملاقات ہوئی تھی سمندر کے راستے میں وہ راستہ بھولے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سمندری جگہ پر ان کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے.
تو ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو آج بھی ایک معمہ کہا جاتا ہے، اور وہ برمودا ٹرائنگل ہے کہ جہاں کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ جنہوں نے پڑھا اس کو وہ سمجھ جائیں گے میری بات کو کہ نہ اوپر ہوائی جہاز گزر سکتا ہے، نہ پانی کا جہاز گزر سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا معمہ ہے، وہ ایک ایسی پزل ہے دنیا کے لیے کہ اس کے اندر کون سی میگنیٹک ویز ہیں کہ نہ سمندر کا کوئی جہاز گزر سکتا ہے، نہ ہوائی جہاز گزر سکتا ہے۔ اگر فلائنگ زون دیکھیں تو اس ایریا کو دنیا کا نو فلائنگ زون قرار دیا گیا ہے کہ جناب وہاں سے جہاز بھی نہیں گزر سکتا۔ امریکہ اور برمودا کے قریب یہ پورا علاقہ ہے، میامی کے قریب۔ اگر دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے، مگر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اور اگر ہم دنیا کو اس نقشے کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں دو ایسے مقامات بھی ملتے ہیں کہ جہاں رسائی نہیں ہے، جہاں لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اتنی ترقی کے بعد بھی یہ دو جگہیں کیوں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یاجوج ماجوج کے اس واقعے سے جہاں قرآن کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، جہاں اللہ کی قدرت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، وہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔